السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 46-47 یعنی 46 اور 47، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، یہ جو دو آیات ہیں، ان آیات کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے، جن آیتوں کو میں نے اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت طور کے کنارے پر بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا کی تھی، اور یہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے، لیکن یہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو یہ سچی غیب کی خبریں دی تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائے جن کے ہاں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ یہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے، وہ اس طرح سے کہ اس آیت کریمہ میں اور اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ان آیتوں کے اندر جو واقعات پیش کیے گئے، وہ واقعات دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی سچائی، صداقت اور حقیقت کے اوپر زبردست دلیل ہے۔ اور وہ اس طرح سے کہ اس سے پہلے جو دو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان آیتوں میں ان واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ کون سے واقعات کی طرف؟ پہلا واقعہ یہ کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے آ رہے تھے اور رستہ بھول گئے، وادی مقدس طور کے پاس جب وہ پہنچے تو ان کو آگ دکھائی پڑا۔ آگ کو لینے کے لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ندا کی، ان کو ان کے ساتھ ہم کلامی کا شرف بخشا، ان کو امر رسالت تفویض کی، اور پھر ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ آپ کو فرعون کے پاس، فرعونیوں کے پاس جانا ہے، اپنی رسالت کی تبلیغ کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور پیغام کو اس تک پہنچانا ہے۔ تو یہ جو پورا واقعہ ہے، جس کی پوری تفصیل اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی گئی، یہ واقعہ اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے، اور مدین میں جانے کے بعد جو مکمل حالات ہیں اور حالات کے ایک ایک مرحلے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی صداقت کے اوپر اس طرح سے دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے تو آپ پچھلی کتابوں کو پڑھ لیتے، وہاں سے ان واقعات کو سمجھ لیتے، سمجھ کر کے وہاں سے نکال لیتے اور پھر لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاذ بھی نہیں جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، زانوئے تلمس طے کرتے اور پھر ان سے سیکھتے اور سیکھ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ جب یہ دو صورتیں نہیں ہیں تو تیسری صورت ایک ہی باقی رہتی ہے کہ یہ جو واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کی روشنی میں جو بیان کر رہے ہیں اور یہ جو آیات لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کو معلوم ہونے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، آپ کے اوپر وحی نازل کی، اور پچھلے تمام نبیوں کے اور ان کی امتوں کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتلائے۔ اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام جب طور کے پاس پہنچے، وہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے اندر تھے، وہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صحیح بتلائے۔ حالانکہ جو واقعات ہے لوگوں کو معلوم اس سے پہلے تھا اور کتابوں کے اندر بھی موجود تھی، لیکن اس میں بہت سارے اختلافات تھے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا۔ آج بھی علماء کرام کے پاس لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں پوچھتے ہیں؟
کیونکہ قرآن کریم میں ان باتوں کو بالکل حق بتلایا ہے اور وہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے. لہٰذا یہ جو واقعات یہاں پر بیان ہوئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے اوپر بالکل زبردست دلیل ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وما كنت بجانب الطور اذ نادینا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت طور کے کنارے پر بھی موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا کی، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو یہ سچی خبریں دی تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے ہاں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. کن کے ہاں؟ مکہ والوں کے ہاں، عرب والوں کے ہاں، اہل حجاز کے ہاں. عرب میں تو آئے تھے لیکن اہل حجاز، جو حجاز کا علاقہ ہے، جو عرب کا جو خالص علاقہ حجاز کا ہے، حجاز کے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2000 سالوں میں کوئی نبی نہیں آیا تھا. کوئی نبی نہیں. 2000 سال ہم نے بتلایا تھا اس سے پہلے جو درس ہم نے پیش کیا تھا، ہم نے بتلایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کا جو زمانہ ہے، اس کے جو ایام ہے وہ تقریباً 2000 سالوں پر محیط ہے. اور اس درمیان میں 40 نسلیں گزری. اس درمیان میں اہل حجاز کے اوپر کوئی نبی نہیں آیا. پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا اور ان کے سامنے ان حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمایا. حالانکہ یہی حالات مکہ والوں کو بھی، اہل حجاز کو بھی معلوم ہوتی تھی، لیکن ادھر ادھر سے کوئی کچھ بولتا تھا، کوئی کچھ بولتا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرے ہوئے قوموں کے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے زمانے میں فرعون کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بالکل سچ اور حق کے ساتھ بیان کر دیا. اور وجہ صرف یہ ہے تاکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے، شرکشی سے اور اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، پچھلے قوموں کے حالات سے سبق حاصل کریں اور ویسا بننے کی کوشش نہ کریں کہ کہیں ان کا بھی انجام ویسا نہ ہو جائے. اسی چیز کو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو یہ سچی خبریں دی تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائے جن کے ہاں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. شاید یہ لوگ نصیحت قبول کر لیں اور اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، شرک سے مکمل توبہ کر لیں. ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مصیبتم بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی رسول بنا کر بھیجا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے شامت اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچے تو وہ لوگ کیا کہنے لگے، ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں کو پڑھتے، ان کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے کی جو وجہ تھی، ان وجہوں کو یہاں پر اللہ نے بیان کیا. پہلی وجہ کیا تھی؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. پچھلے قوموں کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تاکہ وہ لوگ یہ دیکھیں کہ پچھلے قوموں کا جو انجام ہوا اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. اللہ کے شرک سے بچ جائیں گے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچ جائیں گے، شرکشی سے بچ جائیں گے، نافرمانی سے بچ جائیں گے، تو پھر ان قوموں کے جیسے حالت نہیں ہوگی. پہلی وجہ. اور دوسری وجہ یہ کہ اگر ان کے شامت اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو فوراً کہنے لگیں کہ ہمارے اوپر رسول کیوں نہیں آیا. اگر ہمارے اوپر رسول آتا اور وہ ہمارے کرتوتوں سے ہم کو خبر کر دیتے، آگاہ کر دیتے، متنبہ کر دیتے تو کوئی اور بات تھی، لیکن ایسے اچانک عذاب میں در گھسیٹا. اگر ہمارے اوپر رسول آ جاتے، ہمارے درمیان رسول آتے اور وہ اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچاتے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم لوگ اس کو مان لیتے، ان قوموں کی طرح سے نہیں ہوتے، ہم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے اور اللہ کے حکموں کو مان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آ رہا ہے اس سے بچ جاتے. لیکن ہمارے اوپر تو کوئی رسول ہی نہیں بھیجا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر اگر عذاب آ جائے تو فوراً کہنے لگے کہ ہمارے رب ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا.
تاکہ ہم آپ کی آیتوں کی اتباع کرتے, آپ کے حکموں کی پیروی کرتے, اور پیروی کر کے رسول کے اوپر ایمان لے آتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجنے کی جو وجہ تھی اس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ عذر نہ رہے, اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حجت اتمام ہو جائے, تاکہ بعد میں جب وہ نبی کو نہ مانے اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے تو اس وقت ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہے. ان دو آیتوں کی روشنی میں ہم لوگوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے, اب ہم مسلمان ہیں, ہم لوگوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہے اور پہنچ رہی ہے. اگر اس کے باوجود ہم ان تعلیمات کو سن کر کے, اس پر غور کر کے, اس کو سمجھ کر کے, اس پر تدبر کر کے اگر اس کے مطابق عمل نہ کریں گے تو کل قیامت کے دن بھی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا اور حجت ہم لوگوں پر قائم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.